ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ ترین خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع پلوامہ کے علاقے ترال میں آج محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ حریت رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے دورہ پاکستان کے اختتام پر امید ظاہر کی ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے مستقل حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال اس حد تک سنگین ہے کہ اقوام متحدہ کی مداخلت ناگزیر ہو گئی ہے۔ بھارتی پولیس نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کے گھریلو ملازم سراج الدین گنائی کو ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر جاری کرنے کے الزام عائد کر کے سری نگر سے گرفتار کر لیا ہے۔ کل جماعتی پارلیمانی گروپ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے معاملے کو اجاگر کرنے اور اس سلسلے میں خطے کے اہم رہنماؤں کو اکٹھا کرنے کے لیے یورپی پارلیمنٹ میں کل جماعتی پارلیمانی گروپ کی تشکیل نو کر دی گئی ہے۔ صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم IFJ نے مقبوضہ کشمیر کے مقامی صحافی کامران یوسف کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ نئی دہلی کی جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کے سابق صدر کنہیا کمار نے متنازع شہریت ترمیمی بل اور NRC کے خلاف بہار میں احتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں مذہبی منافرت کی سیاست میں شدت آئی ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت دانستہ طور پر نزاعی موضوعات اچھال رہی ہے تاکہ لوگوں کی توجہ روزی روٹی اور ملازمت جیسے بنیادی سوالوں سے ہٹائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ گزشتہ برس 5 اگست کو بھارت میں مودی سرکار نے مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اپنے طور پر تنازع کشمیر کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن پاکستان نے بھرپور طریقے سے نہ صرف مسئلہ کشمیر کی اصل حقیقت سے پوری دنیا کو آگاہ کیا، بلکہ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی اور بھارت کے اندر بڑھتے ہوئے ہندو انتہا پسندی کے ناسور سے بھی دنیا کو بر وقت خبردار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اقوام عالم کے اہم اداروں میں مسئلہ کشمیر اور ہندو توا ایجنڈے کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک میڈیا انٹرویو میں صدر آزاد کشمیر سردار مسعود احمد خان اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپنی ملاقات کا احوال بتا رہے ہیں۔ دفتر خارجہ میں سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس سے میری ایک ملاقات ہوئی۔ میں نے تفصیلی طور پر ان کو بریف کیا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے جو بیانات جاری کیے ہیں، آپ نے درست کہا کہ ہندوستان ان کی وجہ سے تلملاہٹ کا، جھنجھلاہٹ کا شکار ہے، غم و غصے کا اظہار کر رہا ہے، لیکن جو آپ نے کہا کیا نئی چیز ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ اس سے پہلے سیکرٹری جنرل جب نیو یارک میں ہوتے تھے یا دوسری جگہوں پہ ہوتے تھے تو کشمیر کے حوالے سے بہت محتاط بیانات دیتے تھے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے کھل کے بات کی ہے، اور اگر میں ان کے نقاط پر غور کروں تو وہ پاکستان کی اور اہل جموں و کشمیر کے موقف کی مکمل حمایت ہے۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان نے ہمیشہ عالمی قوانین کا احترام کیا اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کے ضابطوں پر عمل بھی کیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے اپنے دورہ پاکستان کے دوران پاکستان کے اس کردار کا برملا اعتراف بھی کیا ہے۔